السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے اہل و عیال خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی سے بھرپور لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، طلاق آج کل کے معاشرے میں بہت زیادہ سرایت کر چکی ہے اور نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اب یہ ہر دوسرے گھر کا مسئلہ بن چکی ہے۔ ناظرین، ہر طلاق کہانی کے مختلف ہیرو اور مختلف ویلن ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو اپنی آپ بیتی سناؤں گا کہ میں اس مسئلے سے کیسے دوچار ہوا اور کیسے میں نے حوصلے اور ہمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا۔ ناظرین، کچھ مہینے قبل گھر والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ میرے لیے کوئی اچھی دلہن ڈھونڈیں۔ اس غرض سے مختلف رشتے دیکھنے کا سلسلہ شروع ہوا، جو بالآخر ایک جگہ پر رشتہ پکا کرنے کے بعد اختتام پذیر ہوا۔ ناظرین، میرے گھر والوں نے میرے لیے ایک لڑکی پسند کر لی اور اس لڑکی کے گھر والے اتفاق سے میرے والد صاحب کے جاننے والے بھی نکل آئے، جس کے بعد جلد ہی دعا خیر بھی کر دی گئی اور یہ بھی طے کر لیا گیا کہ 2 مہینے کے بعد نکاح بھی کر دیا جائے، جس کے بعد نکاح کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ اسی دوران میں نے لڑکی سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، جس پر لڑکی کی والدہ نے مذہبی روپ دھارتے ہوئے اسے ناممکن قرار دے دیا۔ ناظرین، کچھ دنوں بعد لڑکی کے کزنز نے مبارکباد کے میسج کیے اور اس طرح سے آہستہ آہستہ لڑکی سے بات بھی ہونا شروع ہو گئی، اور اس دوران لڑکی نے مختلف بہانوں سے پیسوں کا تقاضا بھی کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین، یوں ہی کچھ عرصے میں لڑکی نے مجھ سے 40 سے 50 ہزار اینٹھ لیے۔ خیر، نکاح کی تاریخ طے پانے کے بعد لڑکی کے لیے لباس اور سونے کی خریداری بھی شروع ہوئی، جس پر تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ روپے خرچ ہو گئے۔ ناظرین، نکاح والے دن لڑکی کو اس کے میل کزنز نے گھیرا ہوا تھا، جو مجھے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں ان کے درمیان کباب میں ہڈی بن چکا ہوں۔ ناظرین، نکاح تو ہو گیا اور رخصتی کے لیے کچھ مہینوں بعد کی تاریخ طے پائی، اور اس دوران لڑکی نے مسلسل پیسوں کا تقاضا کرتی رہی اور خوب پیسے اینٹتی رہی۔ ناظرین، سلسلہ آگے بڑھتا رہا اور لڑکی بہت پیار سے باتیں کرتی رہی۔ اس کی کچھ حرکات سے شکوک و شبہات جنم لینے لگے۔ ناظرین، وہ بات کرتے ہوئے اکثر ٹھنڈی آہیں بھرتی، جیسے اسے کوئی پچھتاوا ہو، جس پر اس سے میں نے بارہا پوچھا، مگر وہ بڑے پیار سے ٹال دیتی۔ ناظرین، وہ لڑکی روز تقریباً رات کو 11 بجے کہتی کہ میں اب سونے لگی ہوں اور اب صبح بات ہوگی۔ یہ سلسلہ طویل ہوا تو دل میں وسوسے آنے لگے۔ اس دوران لڑکی نے بتایا کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ لاہور جا رہی ہے اور وہاں شادی کی شاپنگ کرنا چاہتی ہے، جس کے لیے اسے 20,000 درکار ہیں، جو میں نے اسے فوراً ادا کر دیے اور وہ باخوشی لاہور چلی گئی۔ لاہور جاتے ہی وہ بالکل غائب ہو گئی اور رابطہ بہت ہی کم ہو گیا، تاہم اس نے کچھ تصویریں بھیجیں جس میں وہ غیر معمولی موٹاپے کا شکار دکھائی دی۔ ناظرین، ان سب وجوہات کو دیکھتے ہوئے شکوک بڑھنے لگے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جو بہتر ہے وہ میرے لیے واضح کر دے۔ ناظرین، کچھ دنوں بعد اس لڑکی کی کسی گمنام کزن نے کال کی اور ساری حقیقت کھول کر رکھ دی کہ اس لڑکی کا کس کے ساتھ معاشقہ چل رہا ہے اور اس کا دوست کون ہے۔ ناظرین، وہ لڑکی لاہور میں ایک لڑکے کے عشق میں مبتلا تھی اور لاہور میں اس کے ساتھ بھرپور وقت گزار رہی تھی، اور جب اس لڑکی کے سامنے میں نے وہ ناقابل تردید ثبوت رکھے تو وہ فوراً مان گئی اور گالم گلوچ اور بدتمیزی پر اتر آئی۔ یوں اس چند مہینے کے رشتے کا انجام طلاق پر ہوا۔ ناظرین، اگر آپ بھی کسی رشتے کے بندھن میں بندھنے جا رہے ہیں تو تصدیق ضرور کر لیں کہ وہ رشتہ آپ کے لیے ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ ناظرین، اگر آپ بھی ایسے ہی کسی حادثے سے دوچار ہوئے ہیں یا اس طرح کا کوئی حادثہ یا سانحہ آپ کی زندگی میں وقوع پذیر ہوا ہے تو ہم سے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔